جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ایک مرتبہ پھر آمد ہے برسات کی، ایک مرتبہ پھر بتایا گیا ہے کہ میںہ برسنے والا ہے۔ میںہ کے برسنے کی یہ خبر نارملی میرا خیال ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں انفراسٹرکچر موجود ہو، جہاں گورننس کسی نہ کسی شکل میں کم از کم موجود ضرور ہو، وہاں لوگوں پر خوشی کے تاثرات چھوڑنے کا باعث بنتی ہوگی۔ لیکن جس جگہ، جس ملک میں، جس شہر میں اور آپ رہنے کی، زندہ رہنے کی اداکاری کر رہے ہیں، وہاں اس قسم کی کوئی حرکت ہمارے ساتھ تو وقوع پذیر ہونے سے رہی۔ ابھی برسات کی ہم جھمیلوں سے نکلے بھی نہیں تھے کہ ایک اور سپیل موسم برسات کا ہم پر آیا چاہتا ہے۔ پچھلی برسات میں جو کچھ ہوا اس کا ظاہر ہے کہ کچا چٹھا مرتضی وہاب کی پوسٹ مارٹم کی صورت، سندھ حکومت کی کارگزاریاں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی صورت میں بار بار پیش کرتا رہا ہوں۔ کچھ اور خبریں جو میں نے گھر میں نہیں چھاپیں، یہ میں خبریں پہلے آپ کو سنا دوں، اس کے بعد پھر میں ان پر تبرہ کرتا ہوں۔ ایک خبر بتا رہی ہے صفائی نہ جراثیم کش اسپرے، گندگی اور غلاظت سے بیماریاں پھیلنے لگیں۔ یہ کسی لالا موسیٰ دور دراز فال فلنگ ایریا کی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی دور افتادہ مقام نہیں ہے، یہ کراچی شہر کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا انگلش بولنے والا جو ہے وزیر اعلیٰ اور مرتضی وہاب ہم پر نازل ہیں۔ یہ اس شہر کی بات ہو رہی ہے۔ صفائی اور گندے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے طبی مسائل ہولناک صورت اختیار کر گئے۔ گندگی اور غلاظت سے اٹھنے والے تعفن اور بدبو سے شہریوں کا جینا دوبر ہو گیا۔ لیکن جینا آسان کس کا ہے؟ مرتضی وہاب کا۔ آج میں نے دیکھا ہرن کی طرح صاحب قلانچے بھر رہے تھے پینٹ شرٹ پہن کر کے، باقاعدہ جا کر کے ایک سو کالڈ یا واقعی شاید کسی نالے پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے فوٹو سیشن کروایا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھو میں تم لوگوں کے لیے کتنی محنت شاقہ سے کام لے رہا ہوں۔ اس وقت پریکٹیکلی میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا، میں شہر کے کسی اور حصے کی بات نہیں کر رہا، میں جہاں رہتا ہوں میری ویسینٹی میں نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی والے باقاعدہ ایک آفس لے کر کے باقاعدہ وہاں غلط پارکنگ کر کے زور سے لاؤڈ سپیکر پر جی اے بھٹو کے نغمے لگا کر کے آس پاس کے تمام نفوس کو، ارد گرد کے تمام لوگوں کو، وہاں کی آبادی کو یہ بتانے کی کوشش میں مگن ہے کافی عرصے سے کہ تمہارا بس ایم کیو ایم پر تو نہیں چلا، اب ہم ہیں اس شہر کے مسیحا، اگر ہمیں منتخب کرتے ہو تو کوئی بات ہوگی۔ بلیو یو می، سعید غنی جیسا آدمی اس جگہ گیا، ٹوٹی روڈ پر آدھی روڈ ٹوٹی، آدھی روڈ پر باقاعدہ مٹی اور کچرا وغیرہ رکھ کر کے اوپر سے دری بچھائی، اس پر جو ہے وہ کرسیاں رکھ کر کے اور سامنے سعید غنی بیٹھ کر کے اور بھٹو کو زندہ کر کے 2.5 گھنٹے میں نکل بھی گئے۔ ان کو یہ پتہ نہیں چلا، ان کو آس پاس میرے خیال نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے آس پاس صفائی کی صورتحال کیا ہے، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس جگہ بھٹو کو زندہ کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں اس بات کا ایک تو امکان کم ہے کیونکہ وہ تمام آبادی مہاجروں کی ہے، اردو بولنے والے کو ہے، جو پیپلز پارٹی پر کم از کم بھروسہ تو نہیں کرتے۔ کام پھنس جائے اور وہ منافقت کر رہے ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک اور خبر جو بتا رہی ہے کہ سندھ حکومت کتنی دن رات کوششیں کر رہی ہے میری اور آپ کی زندگیوں کو جہنم بنانے کے لیے۔ خبر بتا رہی ہے شکستہ سڑکیں مریضوں کی جان کے لیے خطرہ بن گئیں۔ بارشوں کے بعد کراچی کی بیشتر سڑکوں پر گہرے گڑھے بن چکے۔ بدترین ٹریفک جیم میں ایمبولینسز کو شدید دشواری، زخمیوں اور مریضوں کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ مگر آپ کو لگتا ہے مرتضی وہاب یا سعید غنی یا ناصر شاہ یا شرجیل نام میمن یا کوئی بھی اور یعنی بلاول، ان لوگوں کو اپنے مریضوں کو لے جانے کے لیے ان سب باتوں سے کوئی سروکار ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا واسطہ ان گڑھوں سے پڑتا ہوگا کہ جن سے ملاقات کرتے ہوئے میں اور آپ دفتر بھی آتے ہیں اور پھر گھر بھی دوبارہ پہنچتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی خبر ان مرے ہوئے ضمیر والوں کو شرم دلانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ نو سر، ایسا نہیں ہے، یو آر سیویئرلی بیڈلی مسٹیکن۔ اس قسم کی کوئی بھی خبر نہیں، اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں اموات کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے میں ناکام رہے گی، کیونکہ ایک تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے کا نادر و نایاب فلسفہ نظریہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ دوسرا، یہ وہی لوگ ہیں جن کے ہم پر نازل رہتے ہوئے شہر کراچی میں ایک دن میں کم سے کم 100 افراد کے گلے کاٹے گئے۔ مفاہمت کا دسترخوان بچھا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی
عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ ہمارے حصے کی بوٹیاں توڑتی رہی، حرام کھاتی رہی، اور یہاں تک کہ ان کا ٹینیور پورا ہوا۔ ایک خبر آپ کو میں اور بھی بتا چکا ہوں، اسی سے منسلک ہے، اور وہ یہ کہ ایدھی ایمبولنس ہو یا چیپا ایمبولنس، اس طرح کی جتنی مشہور و معروف قسم کی ایمبولنس سروس ہیں، انہوں نے اپنی زیادہ تر گاڑیوں کو، ظاہر ہے کہ جو ڈیپریسیشن گاڑیوں کی ہو رہی ہے وہ تو الگ، لیکن گاڑیوں میں جو ٹوٹ پھوٹ کا عنصر ہے، مریضوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کسی کا مریض اس ایمبولنس میں جو جگہ پہ نہیں پہنچ پائی بیکاز آف دا ورسٹ انفراسٹرکچر، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایمبولنس صحیح سلامت اپنے واپس پہنچ سکے گی اپنے دفتر؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس ایمبولنس ڈرائیور کی زندگی کو یقینی بنایا جا سکے گا؟ نو سر، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے فلیٹ کی تعداد کو شہر میں کم کر دیا ہے۔ شہر والے جائیں بھاڑ میں، لیکن بھٹو بہرحال زندہ ہے۔ آخری خبر اور اس کے بعد وائنڈ اپ۔ بارشوں کے بعد سندھ میں وبائی امراض پھوٹ پڑے، روزانہ ہزاروں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ایک ماہ میں ڈینگی کے 300 سے زائد کیسز سامنے آ چکے۔ 5000 بچے ڈائریا، 5000 بچے ڈائریا کا شکار ہوئے۔ صرف کراچی میں ڈائریا کے کیسز میں 50% اضافہ۔ جراثیم کو اسپرے نہ کرنے سے وبائی امراض میں اضافے کا خدشہ۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میرے مہینے کے اخراجات میں ایک بڑا حصہ ایک تو باہر سے پانی خرید کے لانے پر، اور دوسرا مچھر مکھی مار اسپرے خرید کے لانے پر ہے۔ دوسرا ایک سرٹن ایکس اماؤنٹ میں نیگلیریا سے بچاؤ کے لیے وہ جو چھوٹی والی ٹیبلٹس ہوتی ہیں کلورین کی، وہ بھی میں اپنی پاس سے خود مہینے میں خرید کر کے لاتا ہوں، اور تب میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کر کے یہ بکراتی کرنے کے قابل ہو سکتا ہوں۔ ادروائز میرا حال بھی، میرا اشر بھی انہی بیچارے لوگوں کی طرح ہو جو سندھ سرکار کی گڈ گورننس کا مزہ لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ بلکہ انجوائے وہ کیا کر رہے ہیں، میرے خیال ہے سندھ گورنمنٹ ہی انجوائے کر رہی ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ شہر، یہ صوبہ، یہ ملک، یہاں گورنر، یہاں صدر، یہاں وزیر اعظم، یہاں وزیر اعلیٰ، یہاں ایڈمنسٹریٹر، یہاں واٹس ایور سب موجود ہیں، لیکن آپ کو پینے کا صاف پانی ملنا ہے، نہ ہی آپ کو کلورین والا پانی یہ حکومت دے سکے گی، نہ ہی یہ سڑکوں پہ چلنے کے لیے آپ کو فٹ پاتھ دے سکتے ہیں، نہ ہی یہ آپ کو ٹریفک کے جو فلیٹس دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو بہترین نہیں، گزارے لائق انفراسٹرکچر دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو دے سکتے ہیں تو یہی تذلیل، یہی بدنامی، یہی بے شرمی اور بے حیائی کی مسکان جو ہر وقت ان کے لبوں پہ رقصہ رہتی ہے جب وہ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کسی مخالف پر، میرا خیال ہے اتنا بہت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر اتارنے کے لیے ایسے سینکڑوں ہزاروں ویلاگ بھی ناکافی ہیں، لیکن فی الحال اتنا ہی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔